بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اپنا آپ کا میزبان محمد شکیل ثانی۔ میرے نوجوان دوستوں، میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں، آج میں نے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے، یہ ایک ایسا لفظ ہے، پوری دنیا میں اس کو محبت کے دن کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یوم محبت کے نام پر اس کو منایا جاتا ہے۔ حقیقت میں اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، وہ داستان اس وقت میں بیان نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ رکھی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا تو ایک نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان جو بنا، جس کے لیے ہزاروں قربانیاں دی گئیں، کتنی بہنوں کی عزت لٹی، کتنی مائیں اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کیے، کتنی سہاگنوں کے سہاگ لوٹ لیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ کیوں؟ ہم چاہتے تھے ایک ایسی ریاست ملے جہاں ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، جہاں ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو، یہاں حیا والی زندگی گزار سکیں۔ مگر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج یوم محبت کے نام پر جو بے حیائی اور جو پاکستانی معاشرے میں ایک بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہر سال 14 فروری کو محبت کرنے والے نوجوان جوڑے، لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو محبت کے نام پہ پھول، تحفے، تحائف دیتے ہیں۔ بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے، پھر شراب اور جام چلتے ہیں، پھر عزتوں کے سودے ہوتے ہیں، اور پھر جن کا انجام ہاسپٹل میں جا کے نکلتا ہے، اور بہت سے ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی اپنی عزت اور اپنی آبرو کو خاک میں ملا بیٹھتے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے یوم محبت رکھا، محبت کا اظہار، کیا محبت ایک غیر محرم لڑکی سے ہی ہو سکتی ہے؟ محبت کے لیے ایک دن کو مخصوص ہی کیوں کیا گیا؟ اگر میاں نے بیوی سے محبت کرنی ہے تو سارا سال ہر وقت میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ حکم اسلام بھی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے۔ 14 فروری ہی کیوں؟ اور پھر 14 فروری کو آپ دوسرے کسی کی بہن کو تحفہ دے رہے ہیں، یا کوئی بیٹی کسی کو تحفہ دے رہی ہے۔ میں سب سے پہلے ان بھائیوں کے لیے کہوں گا کہ جب تم کسی کی بہن کو پھول کا تحفہ دیتے ہو، یا تنہائی میں بیٹھ کے اسے کوئی اور تحفہ دیتے ہو، تو کل تمہاری بہن جب کسی سے کوئی ایسا تحفہ وصول کرے گی تو پھر تمہاری غیرت کیوں جاگتی ہے؟ پھر انہیں قتل و غارت گری کرنے پہ تم کیوں آمادہ ہو جاتے ہو؟ سنو، اگر تمہیں محبت ہے تو پھر اس محبت کا فطری اظہار ہے، اپنی بہن سے محبت کرو۔ اگر تم نے 14 فروری دن منانا ہی ہے تو اپنی بہن کو محبت دو، اپنی بیٹی کو محبت دو، اپنی ماں کو محبت دو، اپنی باپ کو محبت دو، اپنے چاہنے والوں کو محبت دو۔ یہ ایسی غیر فطری محبت، اور اس دن جس طرح نوجوان موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں پر اور ہوٹلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، نیور، یہ کسی بھی اسلامی معاشرے کا اور کسی بھی مسلمان کا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ چونکہ یورپ اور جاپان، ڈنمارک، امریکہ، یہاں یہ دن منائے جاتے ہیں، وہاں ان کا کوئی مذہب نہیں رہا، وہاں مذہب ختم ہو چکا ہے، اور وہاں پر ایک جنسی آزادی دے دی گئی ہے انسانوں کو، جبکہ ہم اسلام کے بدن میں بدے ہیں۔ ہمیں اگر سورہ نور اٹھا کے پڑھیں تو رب کائنات نے مردوں کو، عورتوں کو جو حیا کے لیے مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا، عورتوں کو اپنے جسم ڈھانپنے کا حکم دیا، اور اپنے اوپر چادر لینے کا حکم دیا، اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا۔ مگر یہ جو ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی کا بازار ہر سال گرم ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، بازاروں میں، گھروں میں، ہوٹلوں میں جس طرح بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوستو، یہ مکافات عمل ہے۔ میں ایک حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک شخص ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ بیمار ہوا، کئی دنوں سے ان کے گھر میں کھانا نہیں پکا۔ بیٹی نے محلے والوں سے کوشش کی، مگر ہر کسی نے انکار کر دیا۔ بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، وہ اٹھی اور ایک ایسے بازار میں پہنچی جہاں عزتوں کے سودے ہوتے ہیں۔ وہ اس نیلام والے بازار میں پہنچی، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اپنے جسم کی نمائش کی کہ کوئی گاہک آئے اور مجھے خرید کے لے جائے، میرے باپ کا پیٹ، اپنے باپ کے پیٹ کے لیے میں کھانا لے جاؤں۔ مگر کسی نے اسے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ رات کو واپس آئی، دوسرے دن پھر گئی،
مگر کسی نے اسے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ تیسرے دن پھر آئی اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کی خاطر، اپنے باپ کی خاطر، اپنا جسم بیچنے کے لیے، مگر اسے کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ واپس پلٹی، کہتی ہے ابا جان میں 3 دن تک اس بازار جسے بازار بدنام کہتے ہیں وہاں جاتی رہی تاکہ اپنی عزت نیلام کر کے میں آپ کے لیے اپنے لیے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کھانا لا سکوں، مگر ابا جان مجھے کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ میں کھڑی رہی، میں نے دوپٹہ بھی اتارا، مگر جو بھی تماشبین آیا آنکھیں جھکا کے گزر گیا، مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اس کے باپ نے کہا بیٹی تمہیں کو کیسے دیکھ سکتا تھا جبکہ میں نے اپنی جوانی میں کبھی کسی کی ماں بہن بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ میرے دوستو اگر آج تم تنہائی میں کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے ساتھ گناہ کر رہے ہو، اور اگر کوئی بیٹی کسی اور کے ساتھ گناہ کر رہی ہے تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ تمہاری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ میں اپنی بیٹیوں سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں تم ہمارا فخر ہو، تم ہمارا ناز ہو، تم ہمارا غرور ہو۔ خدا را ایک ذات ایسی ہے جو تمہیں دیکھنے والی ہے، وہ رب ہے جو ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم گناہ پہ آمادہ ہو اور گناہ کرنا ہی چاہتے ہو، پھر ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ جب تلاش کرو گے تو پھر تمہیں ایسی جگہ کوئی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ میں پھر آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کا سہارا لینا چاہوں گا۔ بادشاہ ہے، محل میں بیٹھا ہے، اس کے گھر میں کام کرنے والی ایک کنیز بڑی ہی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے جب اس کو دیکھا اس کا دل اس پہ آیا، فریفتہ ہوا، اسے کہنے لگا کہ محل کے سارے دروازے بند کر دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ محل کے 12 دروازے تھے، اس خاتون نے وہ سارے کے سارے دروازے بند کیے۔ کنیز تھی، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی آقا میں نے سارے دروازے بند کر دیے۔ بادشاہ نے کہا اچھا پکی بات ہے سارے دروازے بند ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں آقا سارے دروازے بند ہو گئے، مگر ایک دروازہ ایسا ہے جو میں بند نہیں کر سکی۔ اس نے کہا ایسا کون سا دروازہ ہے جو بند نہیں ہوا؟ اس نے کہا مالک وہ ایک دروازہ ایسا ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ دروازہ میں بند نہیں کر سکی۔ اتنی بات کہنی تھی، بادشاہ کو غش آ گئی، اسے سمجھ آ گئی کہ میں کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میں تمہیں یہی کہوں گا خدا را یہ ویلنٹائن ڈے ایک موت ہے ہماری معاشرتی، موت ہے حیا کی، یہ موت ہے ہمارے وقار کی، یہ موت ہے ہمارے دین کی، یہ موت ہے ہمارے مذہب کی، یہ موت ہے ہمارے ماں باپ کی، یہ موت ہے بھائی کی غیرت کی، یہ موت ہے تمہاری بیٹیوں بہنوں کی عزت کی۔ خدا را اپنے آپ کو اس موت سے بچائیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مشرکوں کا دن ہے، عیسائیوں کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام کسی بھی غیر مذہب کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا، نہ ان کے دن مناتا ہے۔ ہمارے دن حضور علیہ السلام کا جشن منائیں، عید میلاد النبی، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ ہمارے دن ہیں۔ اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کی سالگرہ سیلیبریٹ کریں، شادیوں کی خوشیاں ہیں، مگر یہ ایک غیر فطری محبت ہے، چھپ چھپ کے ملنا، تنہائی میں ملنا اور شیطان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر شیطانی کام کرنا۔ اور اس ویلنٹائن ڈے کی اس دن میں کتنی عزتیں تار تار ہوتی ہیں، زنا کی کثرت ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہاں پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے۔ خدا را یہ تو کرم ہے میرے مصطفیٰ کا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے مصطفیٰ جب تک تو ہے یہ میرے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ ہم نے کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ مگر یہ دن ابھی آنے والا ہے۔ میں اپنے نوجوان نسل کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خصوصاً 14 فروری کو اپنے بچوں پر خصوصی نگاہ رکھیں، اپنی بیٹیوں پر خصوصی نگاہ رکھیں، ان کے ٹیلی فون پر، ان کے دوستوں پر خصوصی نگاہ رکھیں، اور ہم اپنے آپ کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی اور غلام ثابت کریں۔ میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، اے شہزادی کونین،
آپ کے پاس جو حیا کی نعمت تھی، نعمت ہے، ہماری بیٹیوں پہ نظر کرم کیجئے اور اس حیا میں سے کوئی قطرہ ہمارے آنے والی نسلوں کو عطا کیجئے۔ سرکار مدینہ نظر کرم کیجئے، سرکار مدینہ ہم پریشان ہیں، نظر کرم کیجئے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ یہ درد بھرا پیغام دوں گا کہ خدا را اس دن کو، یہ جو ویلنٹائن دن ہے، ویلنٹائن ڈے، اس دن کو جس طرح منایا جا رہا ہے اور جس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، قطعاً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ والسلام، بہت شکریہ۔